درود شریف جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. دیکھیں یہ بخاری مسلم میں جو صحابی یہ حدیث روایت کرتے ہیں نا درود ابراہیمی کی، تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک تحفہ دوں جو میں نے نبی الاسلام سے لیا ہے، وہ اس کو تحفہ کہتے ہیں. تو وہ پھر آگے درود ابراہیمی والی حدیث سناتے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام سے خود سنا تھا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور اس کی پوری سند جو ہے المستدرک الحاکم میں ہے کہ نبی الاسلام ایک دن مسجد میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ رکھا، کہا آمین، تیسری پہ رکھا، کہا آمین. صحابہ نے کہا آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری دعا پہ آمین کہنا ہے. جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اچھا یہ ترتیب جو ہے نا ان تینوں باتوں کی مختلف روایتوں میں مختلف ملتی ہے، بل باتیں یہ تین ہی ہیں. سینسٹیو ایشو ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھنا ضروری ہوتا ہے. مسند احمد میں فضل الصلاۃ علی النبی اور باقی کتابوں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں جائے اور بغیر اللہ کا ذکر اور درود شریف کے اٹھ جائے تو قیامت والے دن جنت میں بھی پہنچ جائے تو اسے اس بات پہ حسرت ہوگی جب وہ اجر دیکھے گا کہ یار میں کاش جو ہے وہ درود اور اللہ کی حمد کے بغیر نہ اٹھتا. اور وہ جو ترمذی میں حدیث ہے نبی الاسلام بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے ساتھ فوراً ہی دعا شروع کر دی بغیر حمد و درود کے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. ایک اور دوسرا شخص آیا، اس نے نماز کے بعد حمد بیان کی، پھر دروشی پڑھا، پھر دعا مانگی تو آپ فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. پھر جو پہلے آیا تھا اس کو آپ نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، جب بھی تم نماز میں دعا مانگو یا نماز کے بعد تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر دروشی پڑھو، پھر دعا مانگو، جیسے ہم نماز میں بھی کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کی حمد ہے، پھر نبی السلام پہ سلام ہے، پھر درود شریف ہے، پھر اینڈ پہ دعائیں. یہ ترتیب ہے. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھو. درود شریف جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. اور میں اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا، میں نے 2 مکاتب فکر دیکھے ہیں جن میں درود شریف کا اس حوالے سے اہتمام ہے. ایک پہلے نمبر پہ اہل تشیع ہے کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، یعنی جب نبی الاسلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث ہے. آپ اہل حدیث علماء کو سنیں، آپ ایون عرب کے علماء کی تقریریں سنیں جو عرب میں عربی ہیں، مسجد نبوی میں اور حرم مکہ میں، وہ جتنی بھی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گے نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پاکستان میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں میلاد پہ بھی ہم درود پڑھتے ہیں، اذان کے ساتھ بھی درود پڑھتے ہیں. آپ ان کے مولویوں کی تقریریں سنیں، حضور نے فرمایا وہ 50 دفعہ نام لے گا، ایک دفعہ بھی درود شریف نہیں پڑھے.